الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِین۔ صلوات پر محمد وعلی محمد۔ مشرکین مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پہ کوئی نشانی اور آیت نازل کیوں نہیں کرتا، در حالانکہ ان کے پاس قرآن مجید جیسی زندہ و جاوید نشانی موجود تھی، لیکن وہ قرآن کے علاوہ ایک اور نشانی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ غیب اللہ کے لیے ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ یہ مفہوم آیت ہے، اور اس بارے میں جو روایت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یہاں پہ غیب سے مراد امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف ہیں، اور انہی کے انتظار کا حکم ہے اور انہی کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو اس سوال سے شروع ہوئی کہ غیب امام سے کیا مراد ہے، اور ہم نے یہ واضح کیا کہ غیبت سے مراد امام علیہ السلام کی شخصیت اور عنوان کا غائب ہونا ہے، وگرنہ وہ اسی زمین کے اوپر موجود ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کیا وجہ پیش آئی کہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنا عنوان اور اپنا تعارف چھپانا پڑ گیا، تو اس کی بھی ہم نے 3 وجوہات کے ذکر کی۔ پھر آج کی جو بحث ہے اور آج کو سوال ہے وہ اس پہ ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف ہمارے درمیان اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں؟ کیا ان کے بیوی اور بچے موجود ہیں یا بیوی اور بچے موجود نہیں ہیں؟ کیا ان کی زوجہ اور ان کی ذریت ہے یا ان کی ذریت نہیں ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے بھی ہمارے لیے اہم ہے چونکہ ہم لوگ اپنے امام سے محبت کرتے ہیں، اور انسان جس شخصیت سے محبت کرتا ہے اس کے حالات کو جاننے کا شوق رکھتا ہے کہ اس کے بارے میں جانیں کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے ان کا نظام چل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ایک اور مناظراتی پہلو سے بھی سامنے آتا ہے کہ چونکہ بہت سارے اہل سنت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر امام زمانہ پیدا ہو چکے ہیں اور اسی دنیا میں موجود ہیں تو پھر ان کی اولاد اور بیوی بچے کیا ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن ہماری گفتگو مناظراتی جہت سے نہیں چل رہی، ہم اپنی ایک مختصر تعارف کی یہ نشست رکھی ہوئی ہے کہ جس میں ہم اپنی کتب اور اپنے عقائد کے مطابق بحث کو لے کر جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو یہاں پہ بحث کی جاتی ہے کہ کیا امام علیہ السلام کی زوجہ، ان کی بیوی اور ان کی اولاد موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اس کے جواب میں 2 طرح کی بحث ہوتی ہے۔ ایک بحث کو ہم یہ کہتے ہیں کہ من وجہت عامۃ یا من جہت عامۃ، کہ عمومی جہت سے بات کی جاتی ہے۔ عمومی جہت سے بات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ شریعت اسلام میں جو امام زمانہ کی یا دیگر ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہیں اور جو کلی قواعد کو جانتے ہیں جو روایات میں اور قرآن کی آیات میں بیان ہوئے ہیں، اگر ان میں غور و فکر کیا جائے تو نتیجہ کیا سامنے آتا ہے کہ کیا امام زمانہ شادی شدہ ہوں گے، ان کے بیوی اور بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایک عمومی جہت سے بحث ہوگی۔ دوسری جو جہت ہے بحث کی وہ خصوصی جہت ہے۔ خصوصی جہت کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان روایات کو تلاش کریں کہ جن روایات میں امام زمانہ کی اولاد اور ذریت کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، کیونکہ حقیقت امر یہ ہے کہ امام زمانہ کی اولاد کے بارے میں اور ان کی ازواج کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک غیبی مسئلہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے در کی طرف جانا پڑے گا۔ جہاں تک کلی بحث ہے اور کلی قواعد کے اوپر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ یہ ایک بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ امام زمانہ کی زوجہ ہو اور ان کی اولاد ہو اور اس طریقے سے سارا سسٹم چل رہا ہو۔ تو یہاں پر ایک ابتدائی اشکال کو یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی سے ہٹ کے ہے اور ان کے اوپر بڑھاپے کے آثار کبھی نہیں آتے اور وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں،
تو اگر وہ شادی کریں گے اور ان کی زوجہ اور ان کی اولاد ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو والد ہیں یا بیوی دیکھے گی کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کے اوپر بڑھاپا نہیں آ رہا، تو یہاں سے جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، جو غیبت کا ایک فلسفہ تھا کہ امام علیہ السلام کو قتل سے بچانا ہے اور ابھی دنیا اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کا شعور اس ترقی پہ نہیں پہنچا، تو یہ مقصد کیا فوت ہو جائے گا، کیونکہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہی امام زمانہ ہے۔ جب یہی امام زمانہ ہے تو دشمن موجود ہیں، وہ آ کے ان کو نقصان پہنچائیں گے اور قتل کریں گے، تو وہ جو امام کو مخفی رکھنا ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ پہلا اشکال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی زوجہ ہو اور ان کی اولاد ہو، تو یہ مشکل پیش آ جائے گی کہ پھر امام کا مخفی رہنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ علماء نے کہا کہ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، من جملہ ایک جواب یہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جائے اور ایک 10 یا 20 سال گزر جائیں اور اولاد ہو جائے، تو اس کے بعد ممکن ہے کہ امام پھر بھی مخفی رہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ امام اس علاقے سے کسی اور علاقے میں چلے جائیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، بیوی کو فرض کریں طلاق دے دیں، یا کوئی اس طریقے سے اور سسٹم پیش آ جائے کہ امام ان سے جدا ہو جائیں، ان کے ساتھ نہ رہیں۔ جب امام جدا ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ امام کہیں پہ چلے گئے، کھو گئے، یا ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا والد ہے، وہ کہیں پہ چلا گیا، معلوم نہیں ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے بیوی بچے اور اولاد بھی محفوظ رہیں گے، اور انہیں یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ جو ان کا والد یا ان کے جو شوہر تھا وہ امام وقت تھے، اور خود امام کی جو غیبت ہے وہ بھی کیا مخفی رہے گی۔ انہوں نے کہا یہ سسٹم موجود ہے، اور ہم بہت سارے لوگوں کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ شادی کرنے کے بعد کیا ہے ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں پہ چلے گئے ہیں۔ تو امام علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہنا ممکن ہے کہ ما مضى بعد الزواج، کہ شادی کے بعد جب اولاد ہو جائے تو پھر وہ کہیں پہ چلے جائیں اور اس طریقے سے ان کی غیبت محفوظ ہو جائے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ امام کی شادی ہو اور ان کی اولاد ہو تو امام کی غیبت کو مخفی رکھنا ناممکن رہ جائے گا، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی عدم امکان کی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ممکن ہے اور اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک عمومی بحث ہوگی۔ پھر وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ اچھا شریعت کے کلی قواعد کیا کہتے ہیں، کہ کیا امام علیہ السلام کو شادی شدہ ہونا چاہیے یا شادی شدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام اسی دنیا پہ موجود ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس دنیا سے اٹھا نہیں لیے گئے، ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ان کی غیبت میں فقط ان کا تعارف اور ان کا عنوان غائب ہوا ہے، ہم سے ملتے ہیں، تو جب اسی دنیا میں رہ رہے ہیں اور بشری زندگی گزار رہے ہیں، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ کیا انسان کو غیر شادی شدہ رہنا چاہیے یا انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ مشہور روایت جو فریقین کے ہاں جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے، اور جو پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے چلے اور اس کو نہ اپنائے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ اور اس کو علماء نے یہ کہا ہے کہ غیر شادی شدہ رہنا، کموارہ رہنا، یہ مکروہ ہے، یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں کی، کیونکہ دیگر روایات بھی کیا موجود ہیں۔ تو علماء اور فقہاء نے اس روایت سے یہ سمجھا کہ شادی جو ہے وہ مستحب مؤکد ہے، اور اگر کوئی بغیر کسی وجہ کے اس کو ترک کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے کیا مکروہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ایک مکروہ کام ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی گزارے، کنوارے پن کی کیا انسان زندگی گزارے، غیر شادی شدہ حالت میں انسان زندگی گزارے۔ یہ کیا ہے اسلام کا ایک کلی قانون ہے، کلی کیا ہے مسئلہ ہے۔ اور امام معصوم کے بارے میں یا جتنی بھی ائمہ ہیں، ہمارا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ جہاں حرام کام نہیں کرتے وہیں وہ مکروہ کام بھی انجام نہیں دیتے، اور ہر قسم کے مستحب کو وہ انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ علماء کہتے ہیں کہ کلی قانون سے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امام نے بھی اس زواج کا جو امر مستحب ہے اس کو انجام دیا ہوگا اور اس کو کیا ترک نہیں کیا ہوگا۔ اور پھر امام علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ امام کا جو بانچ پن ہے کہ اولاد نہ ہو یہ ایک عیب ہے، اور امام علیہ السلام ہر قسم کے عیب سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہاں سے استدلال کیا کہ کلی قانون کو یہ دیکھا جائے کہ غیر شادی شدہ رہنا مکروہ ہے، اسلام میں مذموم ہے، اور اسی اسلام اور اسی دین کو لے کر چلنے والے ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام، سب نے کیا ہے شادیاں کی ہیں، سب کی اولادیں ہیں۔ تو امام زمانہ جو ہے وہ اس
مستحب مؤکد سے دور نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے بھی کیا کسی نہ کسی طریقے سے شادی کی ہوگی۔ اب اگلی تفصیلات کیا کہتے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کلی قواعد کیا ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کلی قواعد کے اعتبار سے استدلال ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کچھ علماء نے یہ اعتراض کیے کہ شادی کا مستحب ہونا اور شادی نہ کرنا مکروہ ہے انسان کے لیے۔ یہ تبھی انسان کے اوپر مکروہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اہم مقصد کیا انسان کو درپیش نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی اہم مقصد ہو اور دونوں کا آپس میں کیا ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، کہ جس سے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں اہم اور مہم کے درمیان مسئلہ دائر ہو جائے، تو وہاں پہ جو اہم ہے وہ مقدم ہو جاتا ہے اور جو مہم کی کراہت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ خود ہم طالب علم ہیں اور ہم نے ہجرت کی ہے علم دین کے لیے، اور قرآن کے مطابق جو ہے وہ ہم نفر کا مصداق ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے۔ اب یہاں پہ جو علماء یہ بحث لکھتے ہیں کہ خود طالب علم کے لیے جو اہم ترین مقصد ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اب اس میں اگر ٹکراؤ ہو جائے صلہ رحمی میں اور علم میں، تو وہ کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا کیا ہے اس کے لیے مقدم ہے۔ اسی طریقے سے ٹکراؤ ہو جائے کہ وہ جلدی شادی کر لے یا اپنے علم کو مکمل کرے، تو سماحت شیخ نے اپنی کتاب میں شہید ثانی سے نقل کیا کہ مقدم اور اہم یہ ہے کہ طالب علم پہلے ایک علمی مراتب تک پہنچے، پھر جو ہے وہ شادی کی منزل کی طرف آئے۔ اگرچہ یہ مستحب مؤکد ہے، لیکن چونکہ ایک اہم مقصد اس کے ساتھ آ گیا تو اس اہم مقصد کی خاطر یہ جو مستحب ہے وہ انسان کے لیے مستحب نہیں رہتا، اب اس کے لیے جو زیادہ واجب ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے کہ ہم مثال لیتے ہیں کہ کسی کو کیا ہے وہ جنگ اور جہاد پہ جانا ہے، یا کسی نے کسی کو بچانا ہے وہ ڈوب رہا ہے، تو اب وہ کہے کہ میں جو ہے وہ اپنی شادی مناؤں یا اس کو بچاؤں یا جہاد کروں یا اس کا دفاع کروں، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جو اہم مسئلہ ہے اس کو کیا مقدم کیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اگر ہم جائیں اور کہیں کہ چونکہ شادی مستحب مؤکد ہے لہٰذا ان کی ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اہم جو اس سے اہم ترین جو مقصد ہے وہ ہے امام علیہ السلام کا مخفی رہنا، ان کا دشمنوں سے محفوظ رہنا، ان کے مقام کا کسی کو پتہ نہ چلنا، کوئی ان تک نہ پہنچ سکے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب جب یہ اہم چیز ہے تو اسی اہم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ امام علیہ السلام شادی نہ کریں، کیونکہ عام طور پہ جو حالات ہوتے ہیں جو عام طور پہ چل رہے ہیں، یعنی آپ 90% تک کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی انسان شادی کرتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 10-15 سال 20 سال تک وہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عادی حالات یہی بنتے ہیں کہ اولاد کو بھی والد کے بارے میں جو ہے وہ سوالات کرتی ہے کہ میرا والد کا کون ہے، بیوی کو بھی کیا پتہ چلتا ہے، محلے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت کہتے ہیں کہ بعید صورت ہے اور ایک فرضی صورت بنائی گئی ہے جو معاشرے میں عام طور پہ پریکٹیکل نہیں ہوتی کہ ایک انسان شادی کرے اور پھر پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو لہٰذا عادی حالات میں، یعنی اگر آپ فرضی حالات میں دیکھنا چاہیں تو فرض تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی فرض کرنے میں تو مشکل نہیں ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عادی طور پہ کیا حالات چل رہے ہیں، ایک نارمل لائف کیسے چلتی ہے۔ اگر آپ ایک نارمل لائف کو دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ شادی کرے اور اس کی اولاد چلے اور اس کی کنڈیشن بھی یہی ہو کہ بڑھاپا کبھی نہ آتا ہو، ہمیشہ نوجوان رہتا ہو، تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے عادی طور پہ کہ وہ اپنی غیبت کو چھپا سکے، اپنے تعارف کو وہ کیا ہے چھپا سکے، اپنی جو شخصیت ہے اس کو مخفی رکھ سکے، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب یہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس اہم مقصد کی خاطر اسے یہ مستحب کیا ہے چھوڑنا پڑے گا، تاکہ جو ایک اہم مقصد ہے کہ امام کی حفاظت ہو اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ کیا ہے پورا آگے ہو اور دنیا کو کیا ہے عدل و انصاف سے بھر دیا جائے۔ یہ کیا کچھ علماء نے اس کے اوپر اشکال کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ اشکال شاید اتنا مضبوط نہیں ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کے لیے اپنے عنوان کو مخفی رکھنا شادی کے بعد یہ بھی ممکن چیز ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بہت بعید چیز ہے، عام طور پہ ممکن چیز ہے۔ اور کافی لوگوں کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد کو اور بیوی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا والد جو ہے وہ کس حیثیت کا مالک ہے اور کتنا بڑا کیا پروٹوکول ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پہ فیملیوں میں دیکھتے ہیں کہ والد کی گھر میں اہمیت نہیں ہوتی جتنی اس کی باہر کیا ہے اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہنا کہ بھئی گھر والوں کو ہمیشہ پتہ چل جائے گا، بیوی بچے پہچان لیں گے، یہ آج کل بھی جو ہے وہ نہیں پہچان پاتے۔ تو لہٰذا اگر امام زمانہ ہوں اور وہ اس طریقے سے اپنا زندگی مرتب کریں تو یہ ممکن ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس مستحب سے کیا دور نہیں رہیں گے، اس مستحب جو نکاح ہے اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل پیرا ہوں گے۔ یہ ایک عمومی بحث ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ روایات سے جو عمومی بحث اور عمومی قواعد کا جو تقاضا نکلا اس میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ ممکن ہے،
ممکن ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، ہونا چاہیے کہ امام علیہ السلام کہیں شادی کریں۔ یہ تو عمومی چیز ہو گئی۔ کیا ہمارے پاس خصوصی روایات موجود ہیں کہ جس میں امام زمانہ علیہ السلام کی جو ہے وہ بیوی بچوں کا ذکر موجود ہو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی مسند روایت اور مضبوط اور ثقہ روایت کیا ہے اس مسئلے میں موجود نہیں ہے۔ ہاں کچھ روایات موجود ہیں لیکن ان کی سند میں مشکل ہے، یا سند کے علاوہ ان کی دلالت میں کیا ہے، مشکل ہے۔ اس میں سے جو ایک اہم ترین جو دلائل دیے جاتے ہیں، بہت سارے دلائل ہیں، میں فقط 3-4 دلائل آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھوں گا اور ان کی حالات کیا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک جو مضبوط دلیل اس کے اوپر دی جاتی ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب الغیبت میں کیا ہے، نقل کی ہے، اور راوی بھی اس کا معتبر ہے، مفضل بن عمر الجعفی سے کیا ہے یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان لصاحب هذا الامر غیبتین، کہ امام زمانہ کے لیے 2 غیبتیں ہوں گی، احداہما تطول، ایک جو غیبت ہے وہ لمبی ہوگی، یہی جو غیبت کبریٰ ہے، حتی یقول بعضهم مات ویقول بعضهم قتل ویقول بعضهم ذہب، یعنی اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ کہنے جائیں گے کہ وہ کہیں پہ چلے گئے، گم ہو گئے، قتل ہو گئے، فوت ہو گئے، اس طریقے سے باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حتی لا یبقى علی امرہ من اصحابہ الا نفر یسیر، حتیٰ کہ سوائے تھوڑے لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس یقین کے اوپر اب بھی باقی ہوں گے کہ نہیں ہمارے امام اس دنیا میں کیا ہیں، موجود ہیں۔ اب یہاں تک روایت ہے، آگے محل شاہد جو ہے روایت کا یہ ٹکڑا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یطلع علی موضعہ احد من ولدہ ولا غیرہ، کہ امام کی جگہ پہ کسی کو بھی اطلاع نہیں ہوگی، کسی ایک کو بھی امام کی جگہ پہ اطلاع نہیں ہوگی، من ولدہ، چاہے وہ ان کے بچے ہوں یا کیا ان کے بچوں کے علاوہ ہوں۔ تو یہاں سے جو ہے وہ علماء نے استدلال کیا کہ دیکھیں چھٹے امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ امام کہاں پہ رہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں ولد کا لفظ آ گیا، من ولدہ، امام کی اولاد کو، تو امام کی اولاد کیسے ہوگی؟ جب وہ شادی کریں گے، بچے ہوں گے، تبھی ان کی اولاد ہوگی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے ہمیں واضح طور پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ امام کی اولاد موجود ہے۔ اس روایت کے اوپر اشکالات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو سند کا اشکال ہے، سند کے اشکال سے ہٹ کے ایک یہ اشکال ہوتا ہے کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ سے جو پہلے ہیں النعمانی، انہوں نے اس روایت کو اپنی غیبت میں اسی روایت کو کیا نقل کی ہے، اور وہ بھی یہی روایت مفضل بن عمر الجعفی سے ہے، بالکل یہی روایت چلتی آ رہی ہے، لیکن وہاں پہ لفظ ولد کی جگہ پہ لفظ ولی ہے۔ روایت کے وہاں پہ کیا الفاظ ہیں؟ لا یطلع علی موضع احد من ولی ولا غیرہ، یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ جس روایت کو نقل کر رہے ہیں اس میں لفظ ولد آیا ہے، من ولد یعنی اولاد، اور جو شیخ طوسی سے پہلے والی کتابیں ہیں وہ جب اسی روایت کو نقل کرتی ہیں تو اس میں لفظ ولی آیا ہے، کہ کوئی بھی اللہ کا ولی کیا نہیں جانتا ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ جب 2 روایات کے نسخوں میں کیا ہے ٹکراؤ ہو گیا، کہ قدیم نسخوں میں ہمیں لفظ ولی ملتا ہے، جدید کتابوں میں اسی روایت میں لفظ کیا ہے ولد لکھا ہوا لفظ ملتا ہے، تو لہٰذا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا۔ اب آیا وہ پرانے والے ٹھیک ہیں یا نئے والے ٹھیک ہیں؟ تو عام طور پہ قانون یہ ہوتا ہے کہ جو قدیم مصدر ہے، جو قدیم کتاب ہے، اسی کو کیا ہے معتبر مانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ قدیم کو معتبر نہیں بھی مانتے تو بہرحال ٹکراؤ ہے، جب ٹکراؤ ہے تو معاملہ کیا ہے؟ مشکوک ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ امام علیہ السلام کی اولاد موجود ہے۔ ایک یہ روایت ہے اہم، اور ایک جو دوسری روایت ہے وہ بھی کیا ہے شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، جو انہوں نے مصباح المتحجد میں نقل کی ہے، اور مفاتیح الجنان میں دعائے احد جو ہے، دعائے احد جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک دعا فوراً کیا نقل ہوئی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ امام زمانہ کے لیے یہ دعا مانگا کرو، اور اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجتک، یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور اس میں ایک جملہ یہ ہے، کون سا اس میں جملہ ہے؟ اللہم اعطہ فی نفسہ، اے اللہ امام زمانہ کو عطا کر، کیا عطا کر؟ آگے آ رہا ہے کہ ان کو سرور عطا کر، سکون عطا کر، سلامتی عطا کر، فی نفسہ خود امام زمانہ کو سکون عطا کر، و اہلہ ان کی بیوی کو سکون عطا کر، و ولدہ اور ان کی اولاد کو، و ذریتہ اور آگے جو ان کی نسل چل رہی ہے ان کو عطا کر، و امتی اور جو ان کی امت ہے۔ یہاں سے انہوں نے کہا کہ جب امام رضا علیہ السلام یہ ہمیں دعا کی تعلیم دے رہے ہیں اور خود بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اللہم آتہ فی نفسہ
و اہلہ و ولدہ، کہ جس میں امام کی بیوی بچوں کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے سلامتی کی۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جب امام رضا علیہ السلام امام قائم علیہ السلام کی بیوی اور بچوں کی اور ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے بیوی بچے موجود ہوں گے، کیونکہ جب موجود ہوں گے تو انہی کے لیے کیا دعا مانگی جاتی ہے، تو جو موجود ہی نہیں ہے تو ان کے لیے آپ کیسے کیا دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ علماء نے یہ اعتراض کیا کہ سند روایت سے ہٹ کے، یعنی سند روایت میں مشکل ہے، سند روایت سے ہٹ کے بھی یہ جو قانون ہے کہ ضروری ہے کہ جب دعا مانگی جائے تو ان کی اولاد موجود ہو، ان کی بیوی موجود ہو، کہتے ہیں یہ قانون درست نہیں ہے۔ یہ قانون آپ نے کہاں سے نکالا؟ خود جب 8ویں امام ہمارے دعا مانگ رہے ہیں، تو کیا 8ویں امام جب دعا مانگ رہے تھے تو خود امام زمانہ کیا موجود تھے اس دنیا میں؟ وہ بھی موجود نہیں تھے۔ تو جب امام اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ کیا ضروری ہے کہ جب وہ امام کی اولاد کے لیے دعا مانگیں تو پھر امام کی اولاد کا وجود ہونا بھی ضروری ہے؟ تو لہٰذا اس میں دونوں احتمال کیا موجود ہیں کہ ممکن ہے کہ امام کی اولاد موجود ہو، ممکن ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد ہوگی، ان کی ازواج ہوں گی۔ تو امام جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بعد ظہور، یعنی امام کے ظہور کے بعد جو ان کی اولاد ہوگی، ان کی ذریت ہوگی، ان کے بیوی بچے ہوگی، ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک احتمال موجود ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے وہ ضرور جو ہے وہ غیبت کے دوران ہی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، تو ممکن ہے وہ غیبت کے دوران ہو اور ممکن ہے کہ وہ بعد کی دعا ہو، لہٰذا آپ یہ کیا نہیں کہہ سکتے۔ یہ دو کیا اہم دلیلیں ہیں۔ تیسری اور چوتھی دلیل وہ بالکل جو ہے وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ اس میں ایک جزیرہ خضراء کی روایت ہے کہ جس سے سب سے پہلے علامہ مجلسی رحمہ نے نقل فرمایا، اور انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ یہ قصہ ہے، مجھے کسی معتبر کتابوں میں نہیں مل سکا۔ اس جزیرہ خضراء کی روایت میں یہ ہے کہ وہ بندہ دیکھتا ہے کہ امام کی ذریت ہے، اولاد ہے، وہ ایک جزیرے میں رہ رہے ہیں، سارا سسٹم ہے۔ ان روایات کو بہت سارے علماء نے سند کے اعتبار سے بھی رد کیا، اس میں خود کہیں تناقضات ہیں۔ مرتضیٰ عاملی خدا ان پہ رحم کرے، انہوں نے بھی اس کو کیا رد کیا، اور بھی بہت سارے علماء نے اسے کیا رد کیا۔ چوتھی دلیل جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے، جو ان کا ایک نسب جو مصر میں ایک خاندان موجود ہے، مصر میں ایک خاندان کا یہ دعویٰ ہے، اور وہ قبیلہ جعافرہ ہے اور اشراف کے نام سے کیا پہچانا جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ امام محمد ابن حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یعنی وہ ان کی کتب جو اہل سنت کی ہیں انصاف کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب غیبت صغریٰ ختم ہوئی تو غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی کی اور وہاں پہ ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ پھر محمد کی کیا ہے آگے نسل چلی، اس نسل چلنے کے بعد امام علیہ السلام اپنی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں پہ چلے گئے اور کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ چلے گئے، اور پھر محمد کی اولاد کیا آج تک چل رہی ہے۔ اور یہ مصر میں جو قبیلہ اشراف ہے، ان کے یہی دعویٰ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس محمد کی اولاد میں سے موجود ہیں۔ تو چونکہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کتاب الانصاب ہے، یہ بھی ایک امکانی صورتحال ہے، اور اس کو باقاعدہ دلیل وغیرہ سے ثابت کرنا کیا ممکن نہیں ہے۔ بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ قواعد کلی کو دیکھا جائے تو امام علیہ السلام کا شادی ہونا یہ ممکن ہے، بلکہ امر مستحب ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہمارے پاس روایات ہیں وہ اتنی پختہ قسم کی روایات موجود نہیں ہیں۔ والغیب عند اللہ، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے مومنین مریض ہیں اللہ بحق محمد وآل محمد ان کو صحت کاملہ اور شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے بزرگ شیخ اعظم صاحب مریض ہیں، اللہ بحق محمد وآل محمد بحق صاحب العصر والزمان انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنے امام کے قابل فرما۔ ایک دفعہ تمام مومنین اور مرحومین کے لیے، حاضرین کے مرحومین، اپنے شہداء اور دیگر ملت کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔